السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، خدمت خلق یعنی سماج سیوا، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 3 ہے۔ خدمت خلق کی فضیلت تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں۔ بیہقی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ وَأَحَبُّهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَعُهُمْ لِعَيَالِهِ، کہ پوری مخلوق اللہ کا ایک پریوار ہے، اللہ کا ایک کنبہ ہے۔ اس کنبے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے کو زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو پوری دنیا کو اس نے اپنا پریوار، اپنا کنبہ قرار دیا، اور اس میں سب سے زیادہ محبت ان سے کرتا ہے جو اس کے پریوار کے کام آتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے جو شرح جامع الصغیر المنابی میں نقل ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس، بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے کہ انفع کو بقا ہے۔ کیا کہا ہے؟ انفع کو بقا ہے۔ جو دنیا میں چیز نفع بخش ہوگی اللہ اس کو باقی رکھے گا، نمبر کے لحاظ سے بھی، عزت اور دولت کے لحاظ سے بھی۔ اور جو اس دنیا کے لیے نفع بخش نہیں ہوگی، کوئی بھی مخلوق ہوگی، تو وہ بھلے اللہ کی مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی چنتا زیادہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، بکری بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کتے سے دنیا والوں کو کم فائدہ ہے بنسبت بکری کے، لہذا بکری کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہے گی کتے کی تعداد سے۔ شیر ہے، شیر بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ شیر روزانہ دنیا میں کیا ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں، اور کم سے کم ہزاروں سنستھائیں، ایسوسیشن ہیں جو شیر کی حفاظت کی فکر میں لگے ہیں۔ بکری کی حفاظت کے لیے کوئی سنستھا نہیں ہے، جس کی حفاظت کے لیے سب لوگ پر لگے ہیں، اس کے باوجود وہ دن پر دن ختم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ انفع کو بقا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں انسان ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض، کہ لوگوں جو لوگ زمین پہ رہتے ہیں، آپ ہی نہیں ہزاروں مخلوقیں ہیں، کہہ رہا ہے ان کے اوپر رحم کیا کرو۔ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتا ہے، یرحمہم من فی السماء، تو جو آسمانوں میں رہنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ پروردگار عالم، وہ ان لوگوں پر رحم کرتا ہے جو زمین والوں پر کیا کرتے ہیں؟ رحم کرتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے بارہا بلکہ سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، کہ ایک عورت بدکار تھی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بخاری میں نقل ہے کہ اس نے اللہ کی مخلوق کو، کتے کو پانی پلایا، اور اس وقت کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ میں اس کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا ہوں کہ اس کے میں نے سارے گناہ کو معاف کر دیے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا؟ سماج سیوا کی تھی، خدمت خلق، لہذا رب ذوالجلال اتنا خوش ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ یہ 63 سال انگریزی 63 سال نہیں ہے، اسلامی لحاظ سے جو ان کا مہینہ چلتا تھا محرم صفر، کیا تھے؟ 40 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھا جائے، یعنی کہ ہمارا کھانا کیسے چلے گا اس کے لیے تجارت تھی۔ اس کے علاوہ جب آپ کی عمر 25 سال تھی اور اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی تاجرہ تھیں کہ آدھے میں اکیلے تھیں اور آدھے میں پورا مکہ تھا، یعنی اگر 100 روپے کی تجارت مکے میں ہوتی تھی تو 50 روپیہ کس کے ہاتھ پہ تھا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور 50 روپیہ کس کے ہاتھ پہ تھا؟ پورے مکہ کے بیپاری کے لیے۔ ایسی عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی پہلے بھی انہوں نے شادی سے پہلے بھی تجارت پر انہوں نے اعتماد ظاہر کیا تھا، شادی کے بعد انہوں نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے مکے میں، اس میں سے ایک بڑا کام یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ، یعنی 25 سال وہ لے لیجئے، 15 سال یہ، تو 15 سال لگاتار 25 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خدمت خلق کرتے تھے۔ جب جبریل امین نے پہلی مرتبہ آ کر کے کہا اور بتایا، آ کر کے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آج میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے غار حرا میں، اور میں اتنا کیوں پریشان ہے؟ انہوں نے کہا ایسی سی بات ہے، میں بہت گھبرا گیا ہوں۔ اب دیکھیں حضرت خدیجہ کہتی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلجوئی اور حوصلہ بڑھانے کے لیے جو الفاظ استعمال کرتی ہیں، کہتی ہیں کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک جملہ ان کا سنیے۔ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم، واللہ لا یخزیک اللہ ابداً، کبھی بھی اللہ آپ کو اس دھرتی پر رسوا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ وجہ بتا رہے ہیں۔ انک لتصل الرحمہ، کہ آپ کی وہ شخصیت ہے، آپ وہ ذات ہیں جو لوگوں کے ساتھ رحمت اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ کیوں ضائع کر دے گا؟ کیوں آپ کو اس زمین پر رسوا کرے گا؟ یہ پہلا جملہ کہتے ہیں۔ دوسرا جملہ وَتَحْمِلِ الْكَلَّ، اور آپ تو وہ ہیں جو پریشان حال لوگوں کا بوجھ تک اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بھی واقعات ہیں، گرچہ زیادہ نہیں ہیں لیکن ہیں، کہ جیسے کوئی آدمی کمزور بوجھ لے کر کے جا رہا ہے۔ بھئی گاؤں ہے، 1450 سال پہلے لوگ کیسے، جب وہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے کہ یہ بیچارہ بوجھ لیے تھک گیا ہے، اس کا بوجھ اپنے سر پہ لاد دیتے اور کہتے چلو میں گھر تک تم کو پہنچا دیتا ہوں۔ فرمایا ایسے آدمی کے ساتھ اللہ کیوں ایسا معاملہ کرے گا؟ یہ خدمت خلق اتنی بڑی، کون آدمی ہے جو کہ آپ بتائیے آج تک کسی کے بوجھ کو، یہ بھی گاؤں ہی ہے، ایک واقعہ بھی نہیں ہوگا پورے گاؤں میں، پچھلے 100 سال میں نہیں ہوگا۔ تیسری بات فرمایا وَتَكْسِبَ الْمَعْدُومِ،
اور آپ کی تو وہ شخصیت ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کے کھانے پینے کا، ان کے جاب کا جگاڑ کرتے ہیں، لوگوں کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ کیسے کمایا جائے، کیسے پیٹ کو پالا جائے، اس کے لیے آپ مستقل جو ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کام کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو کیوں ضائع کرے گا؟ تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ سماج سیوا سے۔ چوتھا جملہ سنیے، وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اس وقت ہوٹل نہیں ہوتے تھے دنیا میں، مکہ اتنا بڑا شہر تھا، لوگ کہیں باہر کے آ جاتے تھے۔ آج بھی بعض ایسے علاقے ہیں، میں جانتا ہوں کہ اگر ظہر کے وقت میں مسجد میں آپ ان کے یہاں پہنچ گئے تو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی آدمی ضرور پوچھے گا کہ آپ کسی کے یہاں آئے ہیں یا آپ ایسے نماز پڑھنے آ گئے۔ اگر آپ نے کہہ دیا نہیں میں ایسے آ گیا ہوں، وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا، دوپہر کا کھانا کھلائے گا، اس کے بغیر آپ کو حالانکہ آپ کو جانتا بھی نہیں آپ کون ہیں، لیکن وہ دوپہر کا کھانا، یہ پورا نظام مکے میں تھا۔ اس میں حبیب مصطفیٰ سب سے ٹاپ پر تھے کہ جب باہر کا کوئی آدمی آ جاتا دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی کرتے۔ بولے ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کیوں ضائع کرے گا؟ پانچویں بات فرمائی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو لوگ مظلوم ہیں، جن کا لوگ حق مارتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ آپ کتنی کوشش کر کے اس کے ظلم کو ہٹانے کے لیے، اس کا حق دلانے کے لیے کام کرتے ہیں، تو آخر اللہ آپ کو کیوں ضائع کرے گا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتے ہیں، صحیح واقعہ ہے۔ یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی باہر کا آیا ہوا تھا، اس سے ابو جہل ہی ہے غالباً، یا ابو لہب، یہ دونوں میں سے کوئی تھے، انہوں نے سودا خریدا۔ دادا گیری ہوتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، سودا بھی لے لیا اس سے، اور پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں پیسہ دے گا، جو کرنا کر لو جاؤ۔ اب وہ ان لوگوں کے پاس گیا جو 4-5 بڑے بڑے پگڑ باندھے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہی لوگ ہوں گے، چودھری ہوں گے۔ آ کر کے کہا کہ بھیا میرے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے، فلاں آدمی میرا پیسہ دلا دو۔ انہوں نے کہا اگر کوئی پیسہ دلا سکتا ہے تو وہ بیٹھے ہیں۔ اور یہ کیوں کہا تھا؟ تاکہ یہ جائیں اور ان سے جب کہیں گے تو ان سے پہلے سے 36 کا آنکڑا ہے ابو جہل اور ابو لہب سے، ان کی خوب لڑائی ہوگی۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کر شرارتاً اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بیچارہ ان کی راجنیت کو سمجھا نہیں، آ کر کے اللہ کے رسول سے اپنا رونا رویا کیسے، کہا چلیے میرے ساتھ چلیے، کس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ گئے اور دروازہ وہ بھی دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ یار ہمارے دروازے پر یہ کیسے آ گئے؟ کہا میں آیا ہوں، ان کا تم نے مال لیا ہے کہ نہیں؟ کہا مال لیا ہے۔ کہا پیسہ کیوں نہیں دیا؟ ابھی پیسہ دو، اسی وقت پیسہ دو۔ اور وہ اتنا خوف طاری ہو گیا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ گھر اندر گھسا اور پیسہ لایا دے دیا۔ اب یہ لوگ آ کر کے اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، وہ بندہ کہ بھیا صحیح جگہ تم نے بھیج دیا تھا۔ اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ یہ ہم نے تو الٹا چلا تھا، یہ تو ایک دم اس کا الٹا ہو گیا معاملہ۔ تو آ کر کے اس سے کہا کہ آپ نے کیوں پیسہ دے دیا؟ ہم تو ایسے بھیجے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بہت نماز پڑھتے ہو، نماز تھی ہی نہیں، روزہ تھا ہی نہیں، زکوٰۃ تھی ہی نہیں، حج تھا ہی نہیں، ذکر و اذکار تھے ہی نہیں۔ یہ سب سارے کے سارے پانچوں آئٹم، 5 جملے میں نے آپ کے سامنے نقل کیے، پانچوں میں ایک ہی چیز کا ذکر ہے کہ آپ کرتے کیا تھے؟ لوگوں کی سیوا کرتے تھے۔ یہ خدمت خلق کی اتنی بڑی بات ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ نے، ایک دوسری مسلم شریف کی روایت ہے کہ السائی علی الارمل والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہہ رہے ہیں کسی بیوہ کی سیوا کرنا، غور سے سنیے گا اس کو،
کسی بیوہ یا کسی مسکین کی خدمت کرنا، حبیب مصطفیٰ صادق الامین فرما رہے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ نمبر 1 ایک ہی نہیں بتایا، 3 باتیں فرمائی۔ وکل قائمی لا یفتر، اور ایسا تہجد گزار جو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، جو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اس بیوہ کی سیوا پہ یہ دوسری بات کہی۔ تیسری بات وکالصائم لا یفطر، ایک ایسا روزے دار جو کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، لگاتار روزہ رکھتا ہے، ہر دن روزہ، ہر دن روزہ۔ اتنی بڑی سیوا، اس بیوہ کی سیوا پر اتنا بڑا اجر عظیم ملتا ہے۔ یہ سب باتیں ہم کو، ابھی کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، ہم نے کہا بھائی آپ ہی کھڑے ہوئیے، لوگوں کو ووٹ ڈلوائیے، میں کیوں جاؤں؟ ارے بھائی خدمت خلق ایک شعبہ ہے اسلام میں، اور خدمت خلق ہی پوری دنیا کے دل کو جیتتا ہے، آپ یاد رکھ لیجیے۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مخالفت، یہ 40 سال میں لوگوں نے آپ کو کیا کیا کہا، کبھی ایک گالی نہیں دی، معلوم آپ کو، ایک جملہ برا نہیں کہا، بلکہ آپ سے اپنے فیصلے کرواتے تھے۔ بینک ہوتا نہیں تھا، جس کے پاس زیادہ پیسہ سونا چاندی ہوتا تو رکھتا کہاں تھا؟ حبیب مصطفیٰ کے گھر میں رکھتا تھا، آپ کے پاس رکھتا تھا کہ ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا تھا، جہاں سارے فیصلے فیل ہو جاتے تھے کہ بھائی کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا، فیصلہ کس سے کرواتا تھا؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اتنا بڑا سماج سیوی جس کی یہ صفات ہوں، وہ کبھی گڑبڑ کر ہی نہیں سکتا ہے، کبھی گڑبڑ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اتنی آپ نے امانت کی، آگے یہ بات تو بتا دے رہا ہوں، جب آپ ہجرت کرنے لگے تو سب سے پہلی بات جو آپ کے کھٹکی کہ جتنا پیسہ میرے پاس رکھا ہے، اچھا کس کا پیسہ رکھا ہے؟ انہی لوگوں کا پیسہ رکھا ہے جو مرڈر کی تیاری کر رہے ہیں، ان کا پیسہ یہاں رکھا ہے۔ ایسے موقع پہ تو کیا ہوتا کہ لوگ ہم کو مارنا چاہتے ہیں، سب کا پیسہ لے کے مدینہ چلے چلو۔ آپ کو سب سے پہلی چنتا ہوئی کہ جیسے ہی صبح ہمارے جانے کی اطلاع ہوگی، سب لوگ پہلی بات کیا کہیں گے کہ ہمارا پیسہ لے کے بھاگ گئے۔ حبیب مصطفیٰ کو وہ کھٹکا، اس کا انتظام سونا چاندی جو بھی ہے ان میں سب کا کہ یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ اتنا ہے، اس کو جب سب کو دے لینا تب تم مدینہ آنا۔ اس کو کہتے ہیں امانت، اس کو کہتے ہیں امانت۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات تھی خدمت خلق کی کہ 40 سال تک کوئی آدمی کبھی انگلی اٹھا کر کے بات نہیں کر سکا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدمت خلق اسلام میں اتنی بڑی چیز ہے۔ ہر خدمت خلق، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، ہر خدمت خلق 3 چیز مانگتی ہے۔ کتنی چیز مانگتی ہے؟ 3 کام جب کریں گے تب خدمت خلق ہوگی۔ نمبر 1 آپ کا پیسہ خرچہ ہوگا، نمبر 2 آپ کا وقت لگے گا، نمبر 3 آپ کو جسمانی لحاظ سے اس میں کیا ہونا پڑے گا؟ شامل ہونا پڑے گا۔ بھائی میں نے کہا کہ بھائی مجھے کرائے کا گھر چاہیے کوئی اچھا ہو، اب آپ کو وہاں تک جانا پڑے گا پیدل چل کے، گاڑی سے، موٹر سائیکل سے، کہ گھر چل کے دیکھیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نیکی ہم سے ہو۔ غور سے سن لو، کوئی ایسا دنیا میں نہیں جو چاہتا ہے کہ ہم بدمعاشی کریں، کوئی نہیں چاہتا ہے۔ نیکی سب کرنا چاہتے ہیں، یہ 3 کام نہیں کرنا چاہتے۔ کیا؟ نہ وقت لگے، نہ پیسہ لگے، اور نہ میرا جسم لگے، اور نیکی ہو جائے۔ ایسا کیسے ہو؟ جب بو گے تب تو بیج پودا نکلے گا؟ نہیں، کھیت میں اس بار انشاءاللہ بہت بڑھیا آلو لگے گا۔ کیوں؟ آلو بویا نہیں ہم نے، اس لیے بہت بڑھیا لگا۔ بیوقوفی کی باتیں نہیں کرو یار،
آلو بو گے تب لگے گی کھیتی اچھی. کھیتی ہے تو ہر آدمی، اس کے پہلے تقریر میں کہا نا، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ جب میں پریشان ہوں تو آ کر کے لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی کیا پریشانی ہے. کیوں نہیں لوگ پوچھتے ہیں؟ کیونکہ تم نے کسی کی پریشانی پوچھی نہیں ہے. اب آج تمہارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. لہذا خدمت خلق کی یہ فضیلت ہے. ہم اس کے بعد ابھی 2 یا 3 پروگرام اور ہوں گے، اس میں ہم آپ کو یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں پانی لگا دینا، میں وہ سب اپنی جگہ خدمت ہے. اس دور میں خدمت خلق کیسے ہو سکتی ہے، ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے